Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Haris Akrami Nadvi. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ معزز ناظرین، آج میں آپ کے سامنے ایک نہایت ہی اہم موضوع لے کر آ رہا ہوں اور میں آپ کے سامنے دلائل کے ساتھ بات کروں گا۔ پچھلے 3-4 سالوں سے اس موضوع پر میں مکمل خاموش تھا، مگر بعض وجوہات کی بنا پر مجھے دلائل کے ساتھ آپ کے سامنے آنا پڑ رہا ہے۔ سب سے پہلے یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، تابعین اور تبع تابعین کے دور میں، یعنی قرون اول میں، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث میں خیر القرون کہا، اس دور میں محفل میلاد کا یا جشن کا، کسی خوشیوں کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا۔ اگر یہ چیز دین کا حصہ ہوتا تو سب سے پہلے صحابہ کرام مناتے، کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سب سے آگے ہیں اور محبت میں وہی لوگ ہمارے لیے نمونہ ہے، اور وہ ایسے حضرات تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم پر اپنی جانوں کو نچھاور کرنے والے تھے، اپنی جانوں کی نذرانوں کو پیش کرنے والے تھے۔ اس دور میں ایسی کوئی دلیل نہیں ملتی، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سے زیادہ محبت کرنے والے تھے۔ اب سوال اٹھتا ہے، یہ محفل میلاد کب شروع ہوئی؟ میں آپ کے سامنے تاریخی حقائق کے ساتھ بیان کرتا ہوں۔ یہ تقریب سب سے پہلے 34 صدی ہجری میں فاطمی شیعہ حکمرانوں نے مصر میں شروع کی، خصوصاً بادشاہ معز الدین فاطمی اور اس کے بعد آنے والے اس کے خلفاء نے میلاد النبی سمیت کئی میلاد منانے شروع کیے۔ وہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد نہیں کرتے تھے، بلکہ حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حسین کے ان تمام لوگوں کے وہ میلاد مناتے تھے۔ تاریخی محققین لکھتے ہیں کہ یہ سب کچھ وہ اس لیے کرتے تھے کہ عوام کو اپنی طرف مائل کرے اور اپنے گمراہ عقائد کو پھیلائے اور اپنے خلافت کو مضبوط کرے۔ وجہ یہ ہے کہ اہل سنت کے علماء نے ہمیشہ فاطمی حکومت کو باطنیہ اور اسماعیلیہ کی گمراہ حکومت قرار دیا ہے۔ اب یہ باطنیہ اور اسماعیلیہ کی حقیقت کیا ہے، اس کو بھی سمجھ لیجئے۔ باطنیہ اور فرقہ تھا جو قرآن و حدیث کو چھوڑ کر اس کے معنی اصل مطلب جو ہے اس کو چھوڑ کر اس کے چھپے ہوئے خود ساختہ معنی بیان کرتا تھا اور اپنی طرف سے قرآن و حدیث کی تشریح کرتا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ شریعت کی اصل حقیقت ہمارے امام کے پاس ہے اور عام مسلمانوں کا جو دین ہے وہ محض ظاہری ہے۔ اس طرح وہ شریعت کا مذاق اڑاتے اور اپنے امام کی جو چیز ہے اور اپنے امام کی جو حقیقت ہے اس کو شریعت سے بالاتر سمجھتے تھے۔ اسماعیلیہ وہ لوگ تھے جو اہل بیت کے نام پر دعویٰ کرتے اور حضرت اسماعیل بن جعفر صادق کی نسل سے اپنے امام تراشتے اور اپنے امام کو معصوم بلکہ خدائی صفات کا مظہر سمجھتے تھے۔ ان کے عقائد میں شریعت کی تعطیل، تقیہ اور تناسخ ارواح جیسے عقائد شامل تھے۔ یہ دونوں فرقے اسلام کے نام پر اسلام کو نقصان پہنچاتے رہے۔ انہی کے زیر سایہ فاطمی حکومت نے میلاد کے حکم محفلوں کو ایجاد کیا۔ اس لیے ایک بدعتی رسم ہے، یہ کوئی سنت عمل نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 ہے۔ فرماتے ہیں اللہ، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کے دین کو پسند کیا۔ ذرا اس آیت پر غور کریں۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج میں موجود تھے۔ جمعہ کا دن تھا اور وہ بھی اوپر سے عرفہ کا دن تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار تھے اور خطبہ حج سے فارغ ہو چکے تھے۔ اس وقت آیت نازل ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا وہ دین مکمل ہو چکا، وہ دین اتمام ہو چکا۔ اب اس کے بعد
کسی اور چیز کو کوئی دین کے نام پر اپنائے گا اس کو ہم دین نہیں کہیں گے بلکہ اس کو خواہشات کی اتباع کہیں گے۔ اور جو دین اتباع رسول سے ہٹ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے منہج سے ہٹ کر اب کوئی ہم کو دین بنا کر پیش کرے گا اس کو ہم دین یا شریعت کا کوئی عمل نہیں مانیں گے، وہ محض دھوکہ ہے اور خواہشات کی اتباع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد اور نسائی کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان دو دنوں کے علاوہ کوئی دین کا عید مقرر نہیں کیا ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ اور ایک جگہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، جس نے ہمارے دین میں کوئی نئی بات نکالی جو اس میں سے نہیں ہے تو مردود ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ صرف عید میلاد النبی منانا بدعت ہے، بلکہ یہاں تک کہتا ہوں بڑے احتیاط کے ساتھ اپنی زبان کو کنٹرول پر رکھتے ہوئے کہ عید میلاد النبی کے جلوس کو بھی دیکھنے کے لیے جانا وہ بھی ایک بدعت ہے، گویا کہ ہم وہاں پر جا کر اس بدعت کی تائید کر رہے ہیں۔ آج بعض والدین اپنے بچوں کو لے جاتے ہیں، چلو دیکھتے ہیں جلوس دیکھنے کے لیے۔ یہ تو غفلت کی انتہا ہے۔ کیا آپ اپنے بچوں کو دین سکھا رہے ہیں یا منکرات دکھا رہے ہیں؟ ان ہنگاموں، بے پردگی اور اختلاط کو دیکھ کر بچے یہی سمجھیں گے کہ اسلام یہی ہے، کل کو یہی دعویٰ کریں گے وہ لوگ۔ چراغا، جلوس، شور شرابہ، غیر شرعی کام، گانے بجانے، اور اپنے والدین، آج کل کے والدین یہ سب دکھانے کے لیے لے جاتے ہیں۔ کیا اپنے بچوں کو آپ تربیت کر رہے ہیں صحیح نہج پر، یا اپنے بچوں کو بگاڑ رہے ہیں؟ یا آپ خود فیصلہ کیجیے۔ اور آپ لوگ یہ سب دکھا کر بچوں کو اصل دین سے دور کر رہے ہیں۔ یاد رکھو، بچوں میں اسلام عبادت، تقوی، سنت کے ذریعے بستا ہے، تماشوں اور منکرات کے ذریعے دین نہیں بستا۔ اب عقلی دلائل دینے والوں کو جواب دیتا ہوں۔ اب جو لوگ کہتے ہیں یہ تو محبت کی علامت ہے، ان سے صاف سوال ہے، اگر یہ محبت کی دلیل ہوتی تو کیا حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی اس محبت سے خالی تھے؟ نعوذ باللہ، وہ ہم سے زیادہ محبت کرنے والے تھے، وہ صرف نبی کے حکم کے منتظر تھے ہر چیز کے بارے میں۔ اگر یہ محبت کی علامت ہوتی کیا یہ دن وہ بھی نہیں مناتے؟ یقیناً مناتے، بلکہ میں آپ کے سامنے یہ کہتا ہوں، اصل محبت تو اتباع سنت میں ہے، اصل محبت تو دین اسلام کو اپنانے میں ہے اور اس کی مکمل پیروی کرنے میں ہے، نہ کہ نئی رسم ایجاد کرنے میں ہے۔ یہ خواہشات کی اتباع ہے، اور اسلام تو چند رسموں کا نام نہیں ہے، اسلام تو ان چیزوں کا نام ہے جو ہم اپنے مکمل نظام زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی منہج کے مطابق کریں۔ اب جو لوگ، جب ہم آپ کے سامنے کسی ایسی چیزیں بیان کرتے ہیں دلائل کے ساتھ، تو ہمارے سامنے گالیوں پر اتر آتے ہیں، ہم کو گالیاں دیتے ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، اس لیے کہ ان کو سکھا ہی نہیں گیا۔ ان کے علماء نے، جو نام نہاد علماء ہیں، ان کے ذہنوں میں گندی چیزیں انہوں نے بھر دی ہے، ان کی تربیت اسی پر ہوئی ہے کہ تم دوسروں کو گالیاں دو اور اپنے آپ کو مسلمان کہو اور دوسروں کو کافر کہو، وہ گالیاں دیتے ہیں۔ اور جب ہم دلائل پیش کرتے ہیں تو لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں، کبھی عقلی بحث کرنے لگتے ہیں، اور جب ان کے پاس کوئی جواب نہیں بچتا تو گالیوں پر اتر آتے ہیں۔ یہی سیم طریقہ، اسی طرح کا طریقہ انہی لوگوں کے پاس بھی تھا کہ کون لوگ تھے وہ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا کوئی بھی نبی ہو، اپنے نبی کے اپنے قوم کے پاس دین کا پیغام لے جاتا، جب ان کی سے کوئی بات نہیں بنتی وہ گالیوں پر اتر آتے تھے، مارنے پر اتر آتے تھے، ستانے پر اتر آتے تھے۔ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والوں کا بھی آج یہی حشر ہے، میں کسی کا نام نہیں لیتا، میری بات جہاں پہنچنا ہے وہاں پہنچ چکی ہے۔ خلاصہ یہی ہے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عید یا جشن کی شکل میں منانا بدعت ہے، اسلام سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اس کی شروعات فاطمی شیعہ حکمرانوں نے کی تھی، قرون اولیٰ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اب جو حب نبی کا دعویٰ کرتے ہیں، اب خود سمجھ لیجئے یہ کب سے شروع ہوا تھا اور کن لوگوں نے شروع کیا تھا، آپ خود سمجھ لیجئے۔ اور فاطمی فرقہ ایک گمراہ فرقہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کا اصل تقاضا یہی ہے کہ ہم ان کی سنتوں پر عمل کریں، نہ کہ ان نام نہاد اسلام کے نام پر محفلوں کو ایجاد کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح سنت کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔